السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی حیران کرنے والا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس ویڈیو میں کچھ لوگ مسجد کے سامنے ناچتے اور باجا بجاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسجد کے سامنے ناچنے اور باجا بجانے والے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ آخر کار کیا ہے پورا معاملہ؟ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک بارات جو مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی اور جیسے ہی وہ مسجد کے سامنے پہنچی تو زور زور سے باجا بجنے لگا۔ لوگ ناچ گانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے ماحول میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور مسلمان جہاں نماز ادا کرتے ہیں، وہیں جب کوئی بارات یا باجا بجانے والا مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے تو اکثر بہت لوگ تیز آواز میں باجا بجاتے ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے گھر مسجد کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسا ہی ایک واقعہ ہے جو اس وقت بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ وہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت صابر پاک کا ایک معمول تھا کہ جب وہ عصر کی نماز ادا کرتے تھے تو نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر اور اللہ اللہ کا ورد کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب نماز کے بعد وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تبھی مسجد کے باہر سے آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز باجا بجنے کی آ رہی تھی۔ جب آواز اتنی تیز ہو گئی کہ عبادت میں خلل پڑنے لگا تو انہوں نے اپنے خاص مرید حضرت شمس الدین کو بلایا اور کہا، بیٹا شمس الدین، باہر جا کر دیکھو، آخر یہ آواز کس چیز کی ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں باجا بجانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر باجا بجانا ہے تو دور جا کر بجاؤ۔ حضرت صابر پاک کا یہ حکم پا کر حضرت شمس الدین باہر جاتے ہیں اور ان باجا بجانے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ مسجد سے دور چلے جاؤ اور وہاں جا کر باجا بجاؤ کیونکہ اس سے عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے شمس الدین سے کہا، جاؤ بابا سے کہہ دو کہ بابا اپنا کام کرے اور ہمیں بھی ہمارا کام کرنے دے۔ حضرت شمس الدین نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ شمس الدین واپس لوٹ آئے اور پھر واپس آ کر مسجد میں دیکھا کہ آواز اور بھی تیز ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت صابر پاک کو غصہ آ گیا اور اسی غصے میں انہوں نے شمس الدین سے کہا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ باجا بند کریں؟ شمس الدین نے جواب دیا، بابا میں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بابا سے کہہ دو کہ اپنا کام کرے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور اسی غصے کے عالم میں انہوں نے حضرت شمس الدین سے کہا، بیٹا شمس الدین، سامنے میرا جو پانی کا پیالہ رکھا ہے، جو سیدھا رکھا ہے، تم جا کر اسے الٹا کر دو۔ جیسے ہی صابر پاک نے یہ کہا، حضرت شمس الدین نے آگے بڑھ کر اس پیالے کو پلٹ دیا اور پھر سب لوگ اللہ کا نام لینے لگے اور اللہ اللہ کا ورد کرنے لگے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے چیخ اور پکار کی آواز آنے لگی۔ حضرت شمس الدین دوڑتے ہوئے باہر گئے اور دیکھا کہ دو پہاڑ دونوں اور سے چلے آ رہے ہیں اور لوگوں میں چیخ پکار مچی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑ ان سب کو رینگ دیں گے اور سب انہی پہاڑوں کے نیچے دب جائیں گے۔ بہرحال اس منظر کو دیکھ کر حضرت شمس الدین نے حضرت صابر پاک کے پاس جا کر کہا، ان لوگوں کو معاف کر دیجئے، نہ جانے کہاں سے یہ دو بڑے بڑے پہاڑ آ رہے ہیں اور اگر آپ انہیں معاف نہیں کریں گے تو یہ لوگ مر جائیں گے۔
ادھر جو باہر ناچ گانا کر رہے تھے انہیں بھی سمجھ میں آ گیا انہوں نے بابا کی نافرمانی کی ہے اور اسی وجہ سے یہ دونوں پہاڑ آ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے مسجد کے باہر آ کر بابا سے معافی مانگنے لگے۔ صابر پاک کو ان پر رحم آ گیا اور انہوں نے اپنے خاص مرید حضرت شمس الدین سے کہا، بیٹا شمس الدین، اب جو معافی مانگ رہے ہیں تو جاؤ پھر اس پیالے کو سیدھا کر دو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسے ہی شمس الدین نے پیالے کو سیدھا کیا، اللہ کا کرم ہوا اور وہ دونوں پہاڑ فوراً ہی غائب ہو گئے۔ اس کرامات کو دیکھ کر سبھی لوگ حضرت صابر پاک کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت صابر پاک کے مرید شمس الدین یہ سوچتے ہیں کہ بابا سے وہ پیالہ مانگ لوں کیونکہ اس میں بہت تاثیر ہے، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں کہ کسی دن حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کا موڈ اچھا ہو تب مانگیں گے۔ ایک دن جب صابر پاک مسکرا رہے تھے تو حضرت شمس الدین ان کے پاس گئے اور پوچھا، بابا کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے صابر پاک سے کہا، بابا آپ کا جو پیالہ ہے وہ مجھے دے دیجئے، اس میں بہت تاثیر ہے، اگر مجھے کسی سے پریشانی ہوگی تو میں بھی اس پیالے کو پلٹ دوں گا۔ اتنا سنتے ہی صابر پاک کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، بیٹا شمس الدین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تاثیر پیالے میں ہے؟ نہیں، میں نے 40 سالوں تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے، اگر تم میرا سینہ چیر کر دیکھو گے تو اس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت و ذکر ہی ملے گا، وہ تاثیر میرے پیالے میں نہیں بلکہ میری کول میں ہے۔ یہ تو ایک اتفاق تھا کہ میں نے پیالے کا نام لیا تھا، اگر میں نے اپنی جوتی کا نام لیا ہوتا اور تم جوتی کو پلٹتے تب بھی اللہ ان لوگوں کو انجام تک پہنچا دیتا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت شمس الدین کو اصل بات سمجھ میں آ گئی اور وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ولی کی باتوں میں بہت اثر ہوتا ہے اور جب ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ مسجد کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی نافرمانی کرنا مصیبت کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔